جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کے اتباع سے اپنے کو بچا لیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت ضرور عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا میں گناہوں کا ایک سیلاب ہے، گناہوں کا ایک طوفان ہے، اور اس کے نتیجے میں چاری طرف پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، ٹینشن ہے، گھٹن ہے، آفتیں ہیں، بلائیں ہیں، اختلاف، انتشار، یہ سب بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی دو بنیادی وجہ ہے۔ ایک تو ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر، خوف نکل گیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور اپنے ہر عمل کا جواب دینے کا استحضار ختم ہو گیا۔ اور دوسری بات، ہم نفس کے غلام ہو گئے۔ نفس جیسا جیسا بولتا جاتا ہے ایسا کرتے جاتے ہیں، اس لیے ہم برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک عجیب و غریب دعا تلقین فرمائی، اور اس میں فرمایا کہ بیٹی صبح شام یہ دعا مانگا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اس دعا کا خلاصہ ہے، اے وہ ذات جو زندہ ہے، اے وہ ذات جو ساری کائنات کو سنبھالنے والی ہے، ہم آپ کی رحمت کے طفیل آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے سارے حالات کو ٹھیک کر دیجیے، اور کیا چاہتے ہیں کہ پلک جھپکنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر کے لیے بھی ہم نفس کی بات نہ مانیں۔ آپ اس حدیث میں غور کیجئے کہ پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اتنی دیر بھی اگر کوئی نفس کا اتباع کرے تو وہ برباد ہو سکتا ہے، ہلاک ہو سکتا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اللہ سے مدد چاہی جا رہی ہے کہ اللہ پلک جھپکنے میں جتنا ٹائم ہے، جتنا ٹائم صرف ہوتا ہے، اتنی دیر بھی ہم نفس کی بات نہ مانیں۔ پتہ چلا اتنی دیر بھی اگر کسی نے نفس کی بات مان لی تو برباد ہو سکتا ہے، ہلاک ہو سکتا ہے، اس کے حالات بگڑ سکتے ہیں۔ تو آج دنیا میں جو حالات بگڑ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے نفس کا اتباع۔ اور نفس کا اتباع کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر، خوف نکلتا جا رہا ہے۔ یہ نفس بہت ہی خطرناک دشمن ہے۔ ایک روایت میں ان عدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، تمہارے سب دشمنوں میں سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو ہر وقت تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان رہتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل جہاد کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا سب سے افضل جہاد اپنے نفس کی مخالفت ہے، اپنی من چاہی چیزوں کو چھوڑ کر رب چاہی چیزیں اختیار کرنا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا ہے کہ آدمی کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی من چاہی چیزوں کو نہ چھوڑ دے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ جہاں کہیں شریعت اور طبیعت کا ٹکراؤ ہو، ایسے وقت پر آدمی اپنی طبیعت کو چھوڑ دے، اپنے جذبات و خواہشات کو دبا لے اور اللہ کے رسول کی شریعت کو کلیجے سے لگا لے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، آج دنیا میں جو فساد ہے، بگاڑ ہے، پریشانیاں ہیں، ہر طرف امت حالات میں گھرتی جا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ رسول کی بات ماننا چھوڑ کر نفس کی بات ماننا ہم نے شروع کر دیا، اور یہ نفس ہمارا دشمن ہے۔ جتنا ہم اس کی بات مانتے جائیں گے اتنا ذلیل ہوتے جائیں گے، رسوا ہوتے جائیں گے۔ ایک روایت میں حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، اللہ نے جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا۔ جنت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے نفس کے خلاف چیزوں سے جنت کو ڈھانک دیا، اور جہنم کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے من چاہی چیزوں سے اس کو ڈھانک دیا۔ جتنا ہم من چاہی کرتے جائیں گے، جتنا نفس کی بات مانتے جائیں گے، اتنا ہم جہنم سے قریب ہوتے جائیں گے، اور جتنا نفس کی مخالفت کریں گے اور رب چاہی زندگی گزاریں گے اتنا ہم جنت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، پوچھا یا اللہ
ہم آپ کا مقرب اور مخصوص بندہ بننا چاہتے ہیں، کیا طریقہ اختیار کریں؟ ارشاد ہوا دع نفسک وتعال، اپنے نفس کی بات ماننا چھوڑ دو، نفس کے تقاضوں پر عمل کرنا چھوڑ دو، میرے دربار میں آ جاؤ۔ یعنی اگر تم نے نفس کی بات ماننا چھوڑ دیا تو بس تمہارا اگلا قدم میرے دربار میں ہوگا۔ ایک قدم تم نے نفس پر رکھا، اگلا قدم میرے دربار میں پہنچاؤ گے، میرے مقرب بن جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، نفس بہت ہی خطرناک دشمن ہے۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ 70 شیطان مل کر جتنا نقصان کریں گے اتنا اکیلے یہ نفس نقصان کرتا ہے۔ خود شیطان کو شیطان نے کئی لاکھ سال اللہ کی عبادت کی تھی، اس کی سب عبادت پر کس نے پانی پھروا دیا؟ اس کو بہکانے کے لیے اس سے بڑا کوئی دوسرا شیطان وہاں نہیں تھا۔ خود اس نے اپنے نفس کی بات مان لی، چند منٹ کے لیے، چند ساعت کے لیے اس نے نفس کا اتباع کر لیا، اس کے نتیجے میں اس کی برس ہا برس کی عبادت پر پانی پھر گیا، لعنت کا طوق گلے میں پڑ گیا، جہنم اس کا مقدر ہو گیا، راندِ درگاہ ہو گیا، ملعون ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے بس تھوڑی دیر کے لیے نفس کا اتباع کر لیا۔ آپ نے سنا ہوگا بلعام باعور نام کے ایک بڑے بزرگ تھے، مستجاب الدعوات تھے، اس میں اعظم کا علم حاصل تھا، جس کے لیے جو دعا کر دیتے وہ قبول ہو جاتی، مگر انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے نفس کی بات مان لی، نفس کا اتباع کر لیا تو ان پر خدا کی ایسی پکڑ آئی، سارا علم چھن گیا، دعا کی قبولیت کی جو نعمت تھی وہ چھن گئی، اور اللہ کی طرف سے ان پر ایسی پکڑ آئی کہ ان کی زبان کتے کی طرح سینے پر لٹک گئی، راندِ درگاہ ہو گئے، ملعون و مردود ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نفس کی بات مان لی۔ تو میرے بھائیو، آج ساری دنیا میں جو فساد ہے، بگاڑ ہے، پریشانیاں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ رسول کی ماننا چھوڑ دیا اور نفس کی ماننے لگے۔ نفس جیسا کہتا ہے ایسا کرتے ہیں۔ مثلاً گھر سے باہر نکلے، سامنے فلم کا پوسٹر نظر آیا، قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دیجیے کہ نگاہوں کو نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نفس کہتا ہے دیکھ لو، دیکھ لیا۔ اب جب اس کو دیکھ لیا تو نفس نے کہا اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھے۔ اب اس عورت کو حاصل کرنے کے چکر میں پڑے، پھر زنا کے دلدل میں پھنسے۔ نفس کا مزاج ہے، جتنی بات مانتے جائیں گے اتنا اس کا حوصلہ بڑھتا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج دنیا میں فساد کی دو وجہ ہے، ایک تو ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر خوف نکلتا جا رہا ہے، اور دوسرے ہم نفس کا اتباع کر رہے ہیں۔ اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ دلوں میں اللہ کا ڈر خوف پیدا کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار ہو، اور دوسرے نفس کے اتباع سے اپنے کو بچائیں۔ دوسری آیت بھی میں نے ایک پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کو چھوڑنے کا حکم دیا کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ گناہ تو بہت ہیں، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ قیامت سے پہلے 3 گناہ بہت عام ہو جائیں گے۔ کیا کیا؟ ایک تو زنا عام ہو جائے گا، دوسرے سود عام ہو جائے گا، اور تیسرے شراب عام ہو جائے گا۔ اس وقت ان تینوں گناہوں میں شراب کے سلسلے میں ذرا کچھ تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابن ماجہ اور بیہقی کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے، عن ابی الدرداء قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمایا، تاکید فرمائی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت، کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، چاہے تمہیں آگ میں جھونک دیا جائے، جلا دیا جائے، مگر اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ دوسری وصیت حضور نے فرمایا ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ فمن ترکہا متعمدا فقد بریئت منہ الذمہ، کہ فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا، کہ فرض نماز کو جو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ اس سے کھینچ لیتے ہیں۔ تیسری نصیحت حضور نے فرمایا تھا ولا تشرب الخمر فانہا مفتاح کل شر، کہ شراب نہ پینا، کہ شراب ایسا خطرناک گناہ ہے کہ جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو اس کے لیے ہر برائی کا دروازہ کھل جاتا ہے، وہ ہر برائی کی کنجی، فانہا مفتاح
مفتاح کل شیء۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا من وضع الخمر على کفہ لم تقبل له دعوہ، کسی نے شراب کو پیا نہیں ہے، صرف ہتھیلی پر رکھ لیا ہے، تو اس کو دعا کی قبول ہونے کی جو ڈگری حاصل تھی، جو نعمت حاصل تھی، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ من وضع الخمر على کفہ لم تقبل له دعوہ، جس نے شراب کو صرف ہتھیلی پر رکھ لیا، اب اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، دعا قبول ہونے کی جو نعمت تھی وہ اس سے چھین لی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ شراب کیسی منحوس چیز ہے۔